وہ بھی کھاؤ. تبھی تو میں کہوں یہ لاہور میں کھوتا بریانی کیوں اتنی بنتی ہے. آپ کو پتہ نا ہمارا پیارا شہر لاہور، وہ تو ایسے بھی بیچارہ چلو وہ شہر بدنام ہو گیا ہے اسی وجہ سے نا کہ کھوتا بریانی بنتی ہے. میرا خیال ہے لاہور میں روایت پرست زیادہ رہتے ہیں کیونکہ کھوتا بریانی کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہے. بھائی عام ہم جیسے لوگ تو کھائیں گے نہیں جو صرف کتاب اللہ کو فالو کرتے ہیں، تو پھر کون بچا. اب دوستو میں آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن کا موقف پیش کرنے جا رہا ہوں. قرآن کے مطابق یہ چیزیں اللہ نے کھانے کے لیے نہیں بنائیں. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ثبوت. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور گھوڑے، خچر، گدھے یہ اس لیے کیوں پیدا کیے؟ یہ کیوں پیدا کیے؟ تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم اس پہ بیٹھو. اللہ پاک کیا حکمت بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو چیزیں نا، گھوڑا، خچر، گدھا، ہر قسم کا گدھا، چاہے جو گاؤں دیہاتوں میں یا جنگلی گدھا، زیبرا، ہر قسم کا گدھا ہم نے سواری کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا کوئی اعتراض کرے کہ جناب سواری کے لیے تو اونٹ بھی ہے، لیکن اس کا جواب بھی اللہ ہی نے دیا ہے کہ اونٹ کو اللہ نے انعام میں ذکر کیا ہے کہ وہ انعام میں داخل ہے، یعنی چوپایوں میں. سمجھ رہے ہو؟ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں سے تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا ان میں سے، کن میں سے؟ انعام میں سے. تأکلون کھاتے ہو. گھوڑے کے بارے میں فرمایا کھاتے ہو؟ نہیں. خچر کے بارے میں فرمایا کھاتے ہو؟ نہیں. گدھے کے بارے میں فرمایا کھاتے ہو، چاہے جنگلی گدھا ہو یا گاؤں دیہاتوں والا؟ نہیں. کس کے بارے میں فرمایا؟ انعام، چوپائے. اونلی چوپائے قرآن کے مطابق حلال ہیں. کھاتے ہو. تأکلون ومنہا اس میں سے. جبکہ اس کے لیے کیا فرمایا؟ لترکبوہا تاکہ اس پہ بیٹھو. اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ پیدا کیوں کیا ہے، کھانے کے لیے نہیں کیا، سواری کے لیے کیا ہے. مزے کی بات، امام طبری جو ان کا سب سے بڑا مفسر ہے، اس نے مختلف سندیں پیش کی ہیں، اور یہ سندیں پیش کرنے سے پہلے اس نے پتہ کیا کیا ہے کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، بعض اہل علم اس آیت سے تحریم ثابت کرتے ہیں. اب دیکھنا وہ اہل علم کون ہے. سنو، یہ سند پیش کی ہے امام طبری نے نافع بن علقمہ کہ ابن عباس صحابی جو ہیں وہ کراہت محسوس کرتے تھے گھوڑا، گدھا اور خچر ان چیزوں کی کھانے میں، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے انعام یعنی چوپائے پیدا کیے ہیں، وہ کھاؤ. اور جبکہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا تو یہ اللہ نے بیٹھنے کے لیے پیدا کیے ہیں. ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے ہیں، لیکن روایت پرست کہتا ہے نا میں تو کھاؤں گا، میں تو کیچپ لگا کے کھاؤں گا. کھاؤ. دوسری سند آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے. اس کے اندر ابھی وہی متن ہے ابن عباس سے مروی کہ آپ نے کراہت کا اظہار کیا. اسی طرح دوستو حکم ایک راوی ہے، اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ انعام جو ہے نا یعنی چوپائے، یہ اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، اور جو گدھا، گھوڑا اور خچر یہ اللہ نے سواری کے لیے پیدا کیے ہیں. اور پھر وکان الحکم یقول، یہ جو راوی ہے نا حکم، یہ پتہ کیا کہتا تھا؟ روایت پرستو سنو، تمہارا راوی کیا کہہ رہا ہے سنو. والخیل والبغال والحمیر حرام فی کتاب اللہ، حرام ہے اللہ کی کتاب میں. آپ کا راوی کہہ رہا ہے. اندازہ کرو دوستو، ان کا راوی حکم وہ مان رہا ہے کہ ہاں اس آیت سے قرآن کے ذریعے ثابت ہے گھوڑا، گدھا، خچر تینوں حرام ہیں.
لیکن یعنی جو پرانا روایت پرست تھا اس کو پتہ تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن آج کا روایت پرست عقل کا اور دل کا اندھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ یعنی جو پرانے روایت پرست تھے نا، ان کی آنکھ میں شرم حیا باقی تھی، انہوں نے کہا یار اللہ کی کتاب میں آ گیا بس بات ختم۔ لیکن آج کا روایت پرست بغیرتی کے پانی سے دھویا ہوا ہے، اللہ کی واضح آیات ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لِتَرْكَبُوهَا، میں نے یہ بنایا ہے تاکہ تم بیٹھو۔ دوسری طرف انعام کے بارے میں فرمایا کہ یہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے کھاتے ہو۔ اللہ نے کھانے والے علیحدہ کیے اور بیٹھنے والے علیحدہ کیے، لیکن آج کا صحیح بخاری کا ماننے والا روایت پرست قرآن کا منکر وہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ان کی دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ نہیں، ان کی دلوں پہ مہر ہے، یہ دل کے اندھے ہیں۔ اللہ سے دوستو دعا کرو کہ اللہ ان کی شر سے بچائے۔ دوستو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا یار یہ روایت پرست قرآن کے منکر یہ بار بار یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ گدھا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے حرام؟ ہم نے تو ثابت کر دیا، اور آپ کی کتابوں سے جنگلی گدھا حلال ہے آپ کے لیے وہ بھی ثابت کر دیا۔ آپ کے علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں، جنگلی گدھا حلال ہے آپ کے علماء کے مطابق، آپ کی صحیح مسلم کے مطابق۔ کیچپ لگا کے کھاؤ، تھوڑی سی مایونیز بھی لگانا چاہ، اور تھوڑا سا ہاٹ سوس بھی ساتھ استعمال کرنا، چٹپٹا کر کے کھاؤ۔ کسی کے نصیب میں اونٹ کے گوشت کے مزے کے شاور میں ہیں، اور کسی کے نصیب میں جنگلی گدھے زیبرے جنگلی گدھے کھاؤ، اسی قابل ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا یہ روایت پرست یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ ایک پتہ مجھے کیا کہتا ہے کہ دانت صاف کرنے کا طریقہ قرآن سے بتاؤ یعنی ان کی آپ وہ سوچ کیا کہوں میں اس کو، آپ ان کی عقل دیکھو۔ اچھا یہ لا یعنی سوال جن کا نہ سر نہ پیر یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا، یہ قرآن کو نیچا کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ تو نارمل کتاب ہے، بس اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کی کون سی کتابیں ہیں؟ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی، آپ کی تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے۔ میری یہ والی ویڈیو دیکھو، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کی کلاس لی ہے۔ آج بھی مزہ آیا؟ یہ ویڈیو جب میں ختم کروں گا نا دوستو، جتنی بھی روایت پرست سن رہے ہیں میں ان سے بات کروں، آج یا کل یا پرسوں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ جنگلی گدھا، حمار وحشی، کیا زیبرا، جنگلی گدھا منگوانا ہے اور پھر اس کو کھانا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ شاورمے کھائیں گے مزے کے، اور آپ کھانا کیا؟ جنگلی گدھے، اسی قابل ہو آپ لوگ دوستو اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو ان روایت پرستوں کے منکرین قرآن کے شر سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟